अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बखैर आफियत होंगे और रब्बुल आलमीन की लाजवाल नेमतों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, प्रोग्राम गपशप के एक नए एपिसोड के साथ मैं अपने हमेशा की तरह हमारा मुस्तकिल तौर पे साथ देने वाले मेहमान तज्ज़ियाकार मारूफ सीनियर सहाफ़ी अज़हर अली दानिश के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। जनाब इब्न, बात यह है कि मौसम बरसात का जो इस वक्त एक असर चल रहा है और पूरे पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल बन रही है और जिसकी वजह से काफ़ी जनूबी पंजाब में देहात, रूरल बेल्ट्स और ख़ास तौर पे कॉटन एरिया जो डैमेज हो चुका है और मज़ीद होने के ख़तरात भी मंडला रहे हैं, उनका दुख और गम अपनी जगह पे मुसलमा है। लेकिन शहर के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है सीवरेज के निज़ाम की, जो टोटली फेलियर नज़र आता है, जगह जगह पे ताफुन ज़दा पानी ठाठे मार रहा है। उस पे आज हमने बात करने के लिए अपने मेहमान को तकलीफ़ का जो है ना प्रोग्राम बनाया है। हस्बे रिवायत एक दफ़ा फिर तकलीफ़ देंगे उनको, ताकि कुछ हम उनसे उगलवा सकें, कुछ जान सकें, क्योंकि उनके पास काफ़ी मुसद्दक़ा इतलात और रिपोर्ट्स होती हैं और ख़ास तौर पे इस तारीख़ी शहर उच्च शरीफ के हवाले से वो बहुत कुछ नॉलेज रखते हैं। वक्त ज़ाया किए बिना अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें माशाल्लाह। वंस अगेन आई रियली थैंक्सफुल टू यू कि आपने टाइम दिया वेलकम। और हमारे अवामी सवालात जो हमारे फीडबैक की शक्ल में हमें मिले उसके जवाब देने के लिए आप तशरीफ़ लाएँ। वार्मली वेलकम टू द शो। अज़हर भाई, पहला सवाल ये, कैसे देख रहे हैं आज आप, बरसात का दरमियान हो गया और अगस्त 14-15 गुज़र गई, आज तकरीबन 17 डेट हो गई, और कैसे देख रहे हैं मौसम की बदलती करवटों को और उसके असरात को और ज़ेरे ज़मीन बिछे उन पाइपों की नाराज़गी को जो जगह जगह पे उबल रहे हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं और हम शहरियों को परेशान कर रहे हैं। इस बारे में अपना तज्जिया। बस उच्च शरीफ का तो आज से नहीं है, कोई 30-35 साल से यही हाल चला आ रहा है। और सीवरेज का जो इंतहाई गंदा और नाकिस निज़ाम है, उसकी वजह से पूरे शहर में जो है ना, लोग इंतहाई अजियत का शिकार हैं। सही। कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई बाजार, किसी जगह पे आप चले जाएं, कोई बंदा जो है ना इस से महफूज नहीं है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि हाँ जी हमारी गली सीवरेज के पानी से महफूज है, हमारी गली में जो है ना कुछ हालात बेहतर हैं और हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सही। बल्कि इसके बरक्स आप जहां भी जाएंगे, लोग अब ये कैफियत हो गई है कि लोग अब झोलियां उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं किनको? उनको जो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। अच्छा। ठीक है, इन जिम्मेदारों में आप वाज़े तौर पे जानते हैं, सबसे पहले हमारी म्यूनिसिपल कमेटी आती है और म्यूनिसिपल कमेटी का जो अमला सफाई है उसकी जिम्मेदारी है। सही। लेकिन उसकी मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए जो मौके मिले हैं, ये देखें कि सरकारी सतह पे भी एडमिनिस्ट्रेटर्स इस वक्त भी चीफ ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले अवामी नुमाइंदे भी यहाँ पे जो है ना बतौर चेयरमैन, बतौर फदर ऑफ सिटी जो है ना वो यहाँ पे काम कर चुके हैं। सही। तो उनकी तमाम की कारकर्दगी को मैंने आपको इसलिए बताया कि तकरीबन 30 साल से यही कंडीशन है कि कोई गली मोहल्ला, कोई बाजार महफूज ही नहीं है। हम और तो और ना अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकते हैं, हम मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। सही। तो शहर की तो ये सूरत हाल है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। इसी तनाज़ुर में मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि आज सुबह जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, तो मैंने रास्ते में देखा कि एक स्कूल पड़ता है, वहाँ पे छुट्टी हुई है, तो बारिश भी हल्की फुल्की हो रही थी जो कि बतदरीज बढ़ रही थी।
تو وہاں پہ میں نے جج کیا کہ بارش سے پہلے پانی کھڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں جو خرامہ چل رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ صحیح. ایج اور وہ ایک سیزن ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے کپڑوں کا اور خود کا ہوش نہیں ہوتا. وہ بس ان کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اب چھٹی ہو گئی، اب اور فوراً ہم نے سے پہلے گھر پہنچنا ہے. صحیح. ایک خوشی اور مسرت تو بچوں کے چہرے پہ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن جو ان کے پیروں پہ نشان اور جو ان کے کپڑوں پہ چھینٹے اور رہی سی کسر اوپر سے، جو خیر بارش تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، رحمت بن جاتی ہے، لیکن جس طریقے کا وہاں پہ پانی اور فٹس کے حساب کے، یعنی 2 فٹ 1.5 فٹ پانی کھڑا ہونا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو چلے سیوریج سسٹم کی ناکامی کو ہم لوگ بلیم کر سکتے ہیں، ہو گیا خراب ہوا ہوگا، لیکن صفائی ستھرائی کرنے والے لوگ جو باقاعدہ مہینے تنخواہ لیتے ہیں اور منتھلیوں کے حساب سے وہ ہر مہینے کی ایک مقررہ تاریخ کو اپنا فنڈ ٹرانسفر کرا لیتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کو جب دیکھتے ہیں وہاں پہ کام نظر نہیں آتا. کدھر ہیں یہ سب لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ انتہائی تلخ حقائق ہے. اصل میں یہاں پہ اگر آپ میونسپل کمیٹی کی حدود کو دیکھیں نا، تو جو عملہ آج سے 30 سال پہلے تعینات ہوا تھا، میرے خیال میں اس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا. اچھا. 1 یا 2 سیور مین ہے پورے اچ شریف کے لیے. اچھا. اور یہ سب سے بہت سب سے اہم مسئلہ یہی تھا جس پہ آج تک نہ کسی ایڈمنسٹریٹر نے توجہ دی اور نہ کسی چیئرمین نے آج تک اس پہ توجہ دی کہ اگر آپ کے پاس عملہ صفائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ایونٹس آ جاتے ہیں، ایونٹس پہ آپ مجھے بتائیں کہ ایونٹس پہ کیوں صفائیاں ہو جاتی ہیں؟ گلیاں بھی صاف ہو جاتی ہیں، وہاں پہ صفائیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہاں پہ سیوریج کا پانی بھی نہیں کھڑا ہوتا، وہاں پہ چونا بھی ڈل رہا ہوتا ہے، اور بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ چمچما رہے ہیں ایونٹس پہ. صرف اس محرم کے ایونٹس کے علاوہ میں اس سے پچھلے ایونٹس کی بات کر رہا ہوں کہ مخصوص جگہوں پہ جہاں پہ کوئی ایونٹس کی ہوتی ہے، جہاں سے کوئی جلسہ ہونا ہے، کوئی جلوس گزرنا ہے، کوئی ریلی گزرنی ہے، تو اس کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈیلی ویجز پہ ملازمین کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیوں ان کے جو ہے نا مستقل بنیادوں پہ ان کی بھرتیاں نہیں کرتے؟ لوگ یہاں پہ جو ان کے 2 4 5 ملازم ہیں بھی صحیح، یا 10 20 30 ہیں، اس میں سے موسٹلی تو ہمارے جو ہے نا VVIPs ہیں، وہ ان کے ڈیروں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں. اچھا. ہاں جی. یعنی فرد واحد کی اور خدمت. یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے یہ چل رہا ہے کہ میونسپل کمیٹی کے عملے میں سے عملہ صفائی جو ہے وہ مخصوص ڈیروں پہ تعینات ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ڈیوٹی کرنی ہے، اور انہوں نے مہینے کے بعد آ کے تنخواہ لینی ہوتی ہے. اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر اس پہ سختی کرتا ہے تو پھر فون آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تلخ حقائق ہے. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ عملہ صفائی میں ایک خاک رو بھرتی کرنے میں جب آپ ایک کاٹن کے سوٹ پہننے والے بندے کو بھرتی کر دیں گے، ایک سیور مین کی جگہ آپ جو عملہ صفائی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو کرتا ہے، آپ اس بندے کو کر دیں گے جس نے صرف تنخواہ لینے کے لیے مہینے کے بعد دفتر آنا ہے، تو وہاں پہ کام کیا ہوگا؟ صحیح بات. یہاں پہ ایسے گھوسٹ ملازمین بھی رکھے گئے، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اچھا. میں اب کہوں کہ یہاں پہ صرف سیوریج سسٹم جو ہے نا، کوئی MPAs MNAs کے فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے، فنڈز بھی ملتے ہیں، فنڈز کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا، وہ سیوریج سسٹم صحیح نہیں ہوتا. اگر کوئی نظام کہیں پہ بن رہا ہے تو آگے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھتے جائیں کہ کیا کیا ہوتا جا رہا ہے. ہمارے اچ شریف کا جو صفائی کا نظام ہے، اگر اس طرح چلتا رہا تو لوگ یہاں سے نکل جائیں گے. صحیح. اور بہت سارے لوگ یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری رہائش محلہ بخاری میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
میں اس ٹائم بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ میں 2 مہینے ہو گئے میں محلہ بخاری اپنے آبائی گھر نہیں گیا. اسی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے نہیں ہیں. صحیح نہیں، اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارا جو اچ شریف شہر ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. بے شک. اب آپ جس محلے کی بات کر رہے ہیں تو وہ محلہ تو پوری ورلڈ میں مشہور ہے، اور ہمارے جو سیاح آتے ہیں، جو ایک ہمارا سمجھ لیں دی ون اینڈ اونلی سورس آف انکم سمجھ لیں اس شہر کا، وہ تو پھر سمجھ لیں ختم ہوا پڑا ہوگا. کیسے لوگ باہر سے آتے ہوں گے اور کس طرح کی تکالیف؟ جب آپ لوکل لوگ ہو کے اپنے گھروں کو نہیں جاتے تو باہر والا تو بڑا عذاب دیکھتا ہوگا یہاں پہ آ کے. اقوام متحدہ نے جن 24 تاریخی عمارتوں کا ذکر کیا ہے نا، اس میں سب سے پہلے ہے مقبرہ بی بی جوندی، ٹھیک ہے، اچ شریف میں ہے. ٹھیک ہے، مقبرہ بہاول حلیم، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مقبرہ بھی اچ شریف میں. اس کے بعد مسجد درگاہ حضرت سید جلال الدین بخاری، ٹھیک ہے، وہ بھی اچ شریف میں. مطلب یہ ہے کہ اچ شریف اتنا تاریخی مقام ہے کہ اس کے دیکھیں نا، اس کی تاریخ جو ہے اسکندریہ سے جا ملتی ہے. کئی بار یہ شہر بنا، یہ اجڑا، لیکن جب سے اب یہ نظام آیا ہے، پاکستان بنا ہے، کم از کم یار پاکستان والوں آپ اس تاریخی شہر کو بچا تو لو. صحیح. مقبرہ بی بی جوندی سمیت، مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سمیت، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی مزارات ہیں، حضرت صدر الدین راجن کا تال ہے، ان کے لیے فنڈز آئے ہیں. اچھا. ڈالروں کی صورت میں فنڈز آئے ہیں. محکمہ اوقاف نے بھی دیے ہیں، آثار قدیمہ میں بھی دیے ہیں، اور غیر ملکی تنظیموں نے فنڈز دیے ہیں. لاکھوں ڈالر آئے ہیں. وہ دیکھیں کہاں پہ لگے. صحیح. یعنی کرپشن کا بھی بازار گرم ہے. بالکل کرپشن کا بازار گرم ہے، اور اس پہ کوئی ایسا جو ہے نا، اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا نہیں ہے کہ کم از کم کوئی بندہ آواز اٹھاتا ہے، اگر آواز اٹھاتا ہے تو اس کو بھی خاموش کرا دیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک نظام ہے کہ جی سرداری نظام ہے، آپ بول نہیں سکتے. چلیں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور اسی سے ریلیٹڈ کویسچن. عوام بار بار کہتی کہ یہاں پہ ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر. پھر بعد میں ہم نے کچھ دیکھا کہ تقریباً بہت ساری گلی کوچوں میں ٹف ٹائلز لگنا شروع ہوئیں. اب وہ جس تناظر میں یا الیکشن کے آنے سے پہلے اپنی گڈ ول کو تھوڑا مینٹین کرنے کے لیے اب جس سینس میں بھی لے لیں، بہرحال کام ہوا. یہ 1 2 ابھی پہلی دوسری بارشیں ہوئی ہیں، پوری روڈز ایسے ادھڑی پڑی ہیں کہ جیسے کوئی ایک پلاننگ کے تحت ہمارے اس قومی خزانے کو جھٹکے دیے گئے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تو تصاویر دیکھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں. اصل میں اچ شریف میں ایسے عجوبے رونما ہوئے ہیں کہ خاص طور پہ ہماری یہ سڑکوں کے، ٹف ٹائل کے، سولنگ کے، میٹل روڈ کے، آپ تصور نہیں کر سکتے. دنیا میں کسی جگہ پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میٹل روڈ بنی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور اس پہ نیا ترقیاتی منصوبہ سولنگ کا آ جائے. یہ تو واقعی نایاب یہ اچ شریف میں ہے. اچھا. اور اس کو ہم نے ہائی لائٹس کیا، لیکن اس پہ کچھ نہیں ہوا. صحیح. ہاسپٹل روڈ کی حالت دیکھ لیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے جو ہے نا وہ کوئی بڑے بڑے تابوت بنے نظر آ رہے ہیں. گٹروں کے جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں، مین ہول وہ سڑک سے 3 4 فٹ آپ کو اونچے نظر آ رہے ہیں. اچھا. کیوں اس کی بہتر پلاننگ نہیں کی گئی؟ بہت اور جگہوں پہ دیکھ لیں، وہاں پہ پہلے میٹل روڈ تھی، آج وہاں پہ ٹف ٹائل بچھی ہوئی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ سیاسی لوگوں کی آشیرواد ان لوگوں کو ہے، اور وہ ایسے جو ہے نا اوبلائج ہو رہے ہیں.
اور ٹف ٹائل بھی دیکھیں نا، جو تصاویر کا میں ذکر کر رہا ہوں، ٹف ٹائل دیکھیں اس اینگل سے آج وہ ادھری پڑی ہیں کہ جیسے لگتا ہے اس سے تو یار میں بھی بہتر لگا لوں گا، ایک عام بندہ بھی بہتر اس کو لگا لے گا. تو اس کا مطلب ہے کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی مستری نہیں آئے، کوئی لیبر نہیں تھی، کوئی باقاعدہ ٹھیکیدار اوورسیئر کا ایک کنسیپٹ، چیک اینڈ بیلنس کچھ نہیں تھا. یہ کیا ہوا؟ انتہائی افسوس سے میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے ذرائع سے مطلب مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ تقریباً 65 کروڑ روپے کا منصوبہ ہے. اچھا. جس کو کوڈ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ 64-65 کروڑ کا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس منصوبے میں جو فنڈز ایلوکیٹ ہوئے ہیں وہ غالباً 2, 2.5 یا 3 کروڑ روپے پچھلے سال میں ہوئے ہیں، مالی سال میں ہوئے ہیں. اچھا. اور 2 کروڑ روپے اس میں سے 2022 اور 2023 کے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ آ گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ٹف ٹائل کے منصوبے ہیں ان کو سپرویژن کرنے کے لیے پہلے تو وہ بندہ ذمہ دار ہے نا کہ جو یہ منصوبہ ہمارے لیے لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اچ شریف والوں کے فلاح کے لیے یہ کام کیا ہے، صحیح. تو اگر وہ منصوبہ بنیادی طور پہ ٹھیک ہی نہیں ہوگا، صحیح، تو پھر وہ کیسے مطلب اس کو لوگ جو ہے نا دیکھیں گے کہ یہ منصوبہ صحیح ہے. ٹف ٹائل کا معیار انتہائی بیکار ہے. اچھا. اور کوئی غیر معیاری نہیں ہے، نہ ہی یہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے. اچھا. یہ میں آپ کو بثوب سے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹف ٹائل بچھانے کے لیے ایک پورا جو ہے نا پلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اس کا مطلب پورا ورک آرڈر ہوتا ہے کہ اس کو بچھانے کے لیے پہلے سڑک کی حالت کو بہتر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ مطلب مٹی ڈالی جائے گی یا ریت ڈالی جائے گی یا بجری ڈالی جائے گی، اس کا لیول کیا جائے گا. لیول کرنے کے بعد ٹف ٹائل بچھائی جائے گی. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور اہم جو بات آپ کو بتاؤں، یہ شاید ہمارے لوگوں کو سننے کے بعد شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں. آپ یہ دیکھیں جو جتنے مین ہول ہیں، اب جہاں پہ ٹف ٹائل بچھی ہے وہاں پہ مین ہول نیچے چلے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ مین ہول کو بنانے کی ذمہ داری بھی اسی ٹف ٹائل والے کی ہے، جس نے اس روڈ کو مینٹین کیا یا اس گلی کو مینٹین کیا. اس کی ذمہ داری تھی کہ اس مین ہول کو بھی وہ اونچا کروائے. اونچا کروانے کے بعد اس ٹف ٹائل کے برابر اس کا ڈھکن لگے. صحیح. لیکن آپ دیکھ لیں کہ پورے شہر میں کسی جگہ پہ یہ کام نہیں ہوا، نہ کوئی پوچھ رہا ہے. جس جگہ پہ بھی ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے اس کو اکھاڑ کے دیکھ لیں، اس کے نیچے بہترین میٹل روڈ ہوگی، بہترین ٹف ٹائل لگی ہوئی ہوگی. اچھا. ٹھیک ہے نا. ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ ضرورت نہیں تھی. اچھا. اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ورلڈ بینک نے ایک سڑک کا منصوبہ دیا ہے، جی، یہ مزارات کے لیے، جی، تو جو ہی یہ سڑک بنے گی، یہ جو ٹف ٹائل مختلف گلیوں میں بچھی ہے، یہ گلیاں آدھا فٹ سے 1 فٹ پھر نیچے ہو جائیں گی. یعنی آج کے حساب سے مزید یہ نیچے ہو جائیں گی، کیونکہ وہ سڑک ان سے تقریباً 1 یا 1.5 فٹ اونچی بن رہی ہے. اس کا لیول، اس کا معیار اپنی جگہ پہ ہے. اس میں بھی روڑے اٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو جتنی بھی سڑک ہے، اس سڑک سے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں، اگر وہاں پہ کہیں پہ سیوریج نہیں ہے تو اس سیوریج سسٹم کو پہلے بہتر کرا دیں. دیکھیں کروڑوں اربوں روپے کا منصوبہ ہے یہ ہمارے شہر کی بہتری کے لیے ہے. اگر اس منصوبے کے بننے کے بعد کہیں پہ سیوریج کی ضرورت ہوگی اور سیوریج نہیں بنے گی، اب تو یہ سیوریج ڈال سکتے ہیں نا منصوبہ بننے سے پہلے، لیکن نہیں ہو رہا. اس میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. اور میں نے خود بذاتی طور پہ میں نے یہاں کے ایم پی اے صاحب ہیں مخدوم افتخار گیلانی، ان کے بیٹے کو میں نے بتایا تھا. میں نے کہا اس طرح ہے، کل کو مجھے مطلب جو سیاسی ہوائیں چل رہی ہیں تو آئندہ کے کینڈیڈیٹ آپ ہو سکتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ نے عوام کے سامنے ووٹ لینے کے لیے جانا ہے تو لوگوں کے مسائل حل کریں. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کو حل آپ لوگ کر سکتے ہیں. صحیح.
और आप अब भी बरसरे इक़्तिदार पार्टी में मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक है ना, आपको ये मसाइल हल करने चाहिए। सही। उन्होंने मुझे कहा ठीक है जी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ना ही मैंने कोशिश की और ना ही उन्होंने बताने की जहमत की। तो शहर का जो मतलब बुनियादी तौर पे मसला है वो सीवरेज का है, और सीवरेज का मसला तब तक हल नहीं होना जब उसको आप नेक नियति से नहीं करेंगे। अब भी देख लें कि जहानिया रोड पे, जहानिया रोड वालों मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जितने भी वहाँ के मकीन हो अपनी आंखें खुली रखना। ये रात के अंधेरे में ये एक्सीवेटर आएगा, मट्टी निकालेगा और रात के अंधेरे में पाइप डल जाएंगे, मेन होल बन जाएंगे, ना इनका लेवल बनेगा, ना इनका जो है ना नीचे बेड बनेगा। अगर आपने आंखें ना खुली रखी तो ये सीवरेज सिस्टम 2 साल नहीं चलना। मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं कि ये जो सीवरेज सिस्टम बन रहा है इसका यही मंसूबा है कि ये रात के अंधेरे में बनाओ और इसको खत्म कर दो, जिस तरह टफ टाइल बनी है। शहर की टफ टाइल भी इसी तरह बनी है, अब लोग रो रहे हैं। तो ये चीजें मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, ठीक है ना। अगर लोगों ने उसको सुपरविजन नहीं किया, लोगों ने नहीं देखा, तो इसको ऐसे ही जो है ना पाइप डाल के चले जाएंगे, जिस तरह ये टैंकी चौक से जो है ना डिस्पोजल तक था, और उसको भी हमने परस्यू करके FIA की टीम मंगवाई थी और उन्होंने ये पाइप चेंज करवाए थे। तो लोग उठे अपने हक के लिए, क्यों नहीं बोलते। सही। तो जनाब आज की सैर हासिल गुफ्तगू आपका बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर भाई कि आपने अपने तज्ज़िये से, अपने इल्म से और अपनी एक अथेंटिक रिपोर्ट जो आपके पास होती है शहर के हवाले से, आपने हमारे सुनने वालों और देखने वालों को मुस्तफ़ीद फरमाया। दोस्तों आपने प्रोग्राम पूरा सुना। अब इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ इस बात पे कर सकते हैं कि अपनी आंखें खुली रखें, और सियासतदानों का काम है फंड्स रिलीज़ करवाना। वो अगर ग्रांट्स ले आते हैं और आपके शहर में कोई मेगा प्रोजेक्ट हो या कोई छोटे लेवल का प्रोजेक्ट हो, अगर उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ के मकीनों का ये फ़र्ज़ होगा, ये फ़र्ज़ गर्दाना जाएगा कि वो उसका चेक एंड बैलेंस रखें, उसको देखें कि आया कि उसी टेंडर के मुताबिक वर्कआउट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है वेल एंड गुड, नहीं है, कुछ नकायस हैं, कुछ खामियां आ रही हैं, तो मुतलका जिसने ये ग्रांट्स मंजूर करवाई, मुतलका सियासी नुमाइंदे से आप कांटेक्ट करें, उनको अपनी परेशानी से आगाह करें, बजाय बाद में सारी ज़िंदगी रोने के या फिर दूसरे मंसूबे के आने के इंतज़ार तक अपने आप को तकालीफ का सामना करने के लिए 24 घंटे जो है ना तैयार रखने के, आप ऐन वक्त पे, ऐन मौके पे ये चीज़ें करने के लिए ख़ुद को जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक करें। खुदारा छोटे छोटे मसाइल ये किसी सियासतदान की तकालीफ या परेशानियां नहीं हैं, उनका काम होता है वो देते हैं। आगे जो जगह, जिस जगह पे वर्कआउट हो रहा था, उन लोगों का काम होता है कि वो इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करवाएं। फंड तो रिलीज हो गया, फंड ने लग जाना है, बाद में कंप्लेंट करना, बाद में नकायस की निशानदेही करना, ये भी एक तरह के जुर्म में कंसीडर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और हस्बे रिवायत आप हमें अपने मुस्बत फीडबैक से ज़रूर नवाजेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और प्यारे भाई अज़हर अली दानिश साहब को भी इजाज़त दीजिएगा कि गिरदो नवा में बसने वाली इंसानियत यकीन करें आजकल बड़े तकालीफ के दौर से, मराहिल से गुज़र रही है। अपने हिस्से का मोहब्बत, सकून, ताउन, मुआशी जिस तरह का भी ये आपका और आपके रब्बुल आलमीन का मामला होगा, उनके साथ जारी रखेंगे, उनकी खुशियों में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को, हमारे पेज को ज़रूर प्रमोट करें और हम तक अपने मसाइल ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी आवाज़ बन के इनको आपके आला इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए आपके जो सियासी नुमाइंदे हैं वहाँ तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।